بالآخر ڈاکٹر الحاج قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ الحاج قمر الاسلام صاحب کی کابینہ سے علیحدگی کے خلاف ان کے حامیوں میں زبردست غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ آج شام شہر کے مختلف علاقوں میں الحاج قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کرنے کے خلاف ان کے حامیوں نے زبردست احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ الحاج قمر الاسلام صاحب کی کابینہ سے علیحدگی صرف ان کا شخصی نقصان نہیں ہے بلکہ علاقہ حیدرآباد کرناٹک کے لیے نقصان ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر سوچیں تو ریاست کے مسلمانوں کا زبردست نقصان ہوا ہے۔ دیگر وزراء کی طرح الحاج قمر الاسلام صاحب کی کابینہ سے علیحدگی پارٹی یا حکومت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ الحاج قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کرنے کی ایک بہت بڑی منظم سازش کی گئی ہے۔ چیف منسٹر سدرامیہ کا کہنا ہے کہ جن وزراء کو کابینہ سے علیحدہ کیا جا رہا ہے پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ان کی خدمات لی جائیں گی۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ نہیں کیا جاتا۔ قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کرنے کے نتیجے میں ریاست کی اقلیتیں خصوصاً مسلمان کانگریس سے سخت ناراض ہو گئے ہیں۔ چیف منسٹر سدرامیہ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ناراضگی کا کانگریس پارٹی کو کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ 2013 میں مسلمانوں کی بھرپور تائید سے کانگریس کو اکثریت حاصل ہوئی تھی، لیکن اب 2018 میں مسلمانوں کی ناراضگی کانگریس کو اقتدار سے محروم کر سکتی ہے۔ قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے گیٹ پاس دینے والی کانگریس کو مسلمان 2018 کے انتخابات میں ویدھان سودا کا گیٹ پاس دیں گے۔ قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کرنے کے پیچھے فرقہ پرست قوتوں کی سازش کار فرما ہے۔ چیف منسٹر سدرامیہ نے الحاج قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کرتے ہوئے کانگریس میں موجود RSS کے ایجنٹوں کو خوش کیا ہے۔ یقیناً الحاج قمر الاسلام صاحب نے وزیر اوقاف و اقلیتی بہبود کی حیثیت سے اقلیتوں کی تیز رفتار ترقی کے لیے نہایت بے باکی، جرأت مندی اور غیر معمولی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا۔ اقلیتوں کی ترقی سب سے زیادہ اگر کسی کو ناپسند ہے تو وہ RSS ہے۔ ظاہر ہے قمر الاسلام کو کابینہ سے علیحدہ کرنا RSS کے منشا کو پورا کرنا ہے، یا یوں کہا جانا چاہیے کہ سیکولر اور اقلیت نواز کہلانے والے چیف منسٹر سدرامیہ نے قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کرتے ہوئے اپنی اعلیٰ کمان کو نہیں RSS کو خوش کیا ہے۔ 2013 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو اکثریت دلانے میں مسلمانوں کا کلیدی رول رہا۔ اب جبکہ 2018 کے اسمبلی انتخابات میں BJP نے دوبارہ اقتدار حاصل کرنے BS یڈیورپا سابق چیف منسٹر کے ہاتھوں میں کمان سونپی ہے، ایسے میں کانگریس کیا مسلمانوں کی تائید کے بغیر اسمبلی انتخابات میں BJP کا مقابلہ کر سکے گی؟ چیف منسٹر سدرامیہ نے الحاج قمر الاسلام صاحب کو کابینہ سے علیحدہ کرتے ہوئے جن مسلم وزراء کو شامل کیا ہے یا برقرار رکھا ہے، کیا وہ سدرامیہ حکومت کے مسلم چہرے ثابت ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جو لوگ اردو مدارس کو کنڑا مدارس میں تبدیل کرنے کے حامی رہے ہیں، ان سے مسلمانوں کے مفاد میں کام کرنے کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ سونیا گاندھی